الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. برادران محترم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ اندھیرے میں روشنی حاصل ہو جائے. رحمت یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا مل جائے. رحمت یہ ہے کہ بیمار کو شفا مل جائے. اور کائنات انسانی جب پورے کے پورے طور پر اندھیرے میں تھی اور پوری کائنات میں انسان گمراہی کی راہ پر گامزن تھے، پوری کائنات کے انسان شرک اور بدعت میں مبتلا تھے. ہر طرف جہالت کا دورہ تھا. خدائے واحد کی ذات کو پہچاننے والا کوئی نہ تھا اور اس کی عبادت اور اس کی پرستش کرنے والا جب اس جہان میں کوئی نہ تھا. یہ جہان جب انسانیت کے طور پر گمراہیت کے دلدل میں دھنسا ہوا تھا، اس وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نظر ہوا کہ ایک صحرا کی وادی میں اپنے گھر کے گرد و نواح میں ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی ذات کو بھیجا جائے جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن جائے اور اس سے ہدایت کی روشنی پھیل جائے، ہدایت کی ہوائیں چل جائیں اور کائنات انسان گمراہی، ضلالت، اندھیروں کے راستوں سے نکل کر کے روشنیوں کے اور ہدایت کے راستے پر آ جائے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس وقت اللہ نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر کے اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ دنیا ہر طرف سے گمراہی میں تھی، دلدل میں تھی، کائنات کے ہر ذرے، ہر گوشے، ہر معاشرے اور معاشرے کے ہر فرد کے لیے اللہ کے رسول رحمت بن کر کے آئے، اور جس وقت اور جس جگہ پر آپ مبعوث ہوئے اس جگہ پر سب سے زیادہ بے قیمت ایک ذات تھی، وہ عورت کی ذات تھی جو بہت ہی زیادہ مظلوم اور بے بس اور لاچار ہوا کرتی تھی۔ تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، تو آپ عورت کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ جس معاشرے میں عورت کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی اس کا کوئی مقام تک نہ تھا، اس کی حیثیت نہ تھی، اور حال یہ تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کو خوشخبری دی جاتی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب کسی کو خوشخبری دی جاتی بِالْأُنْثَى کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل میں گھٹتا تھا کہ اب یا تمہیں اس شرم اور اس عار کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے، اپنے آپ عار محسوس کرتے ہوئے معاشرے میں اپنا شرم اور عار والا چہرہ لے کر گھومتا رہوں اور اس لڑکی کو اپنے گھر میں زندہ رکھوں، یا پھر اس عار اور شرم کو اتار پھینکوں اور معاشرے کے رواج اور رسم کو پورا کر کے اپنے آپ سے شرم اور عار کا لباس اتار دوں اور عزت دار لوگوں میں شامل ہو جاؤں، تو اس بچی کو زندہ درگور کر دوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ چہرہ چھپا کر کے پھرتا تھا اپنے قوم سے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے، بری خوشخبری کی وجہ سے۔ ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا اس عار کو اپنے ساتھ رکھوں یا اس کو زمین میں دفن کر دوں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی آج تو نہیں پتا، اس سے پہلے تک یہ دستور تھا، سارے لوگ جانتے ہیں کہ عورت کا شوہر مر جائے تو اس عورت کو اپنے شوہر کی چیتا پر زندہ جلنا پڑتا تھا، جس چیتا پر ڈال کر کے شوہر کو جلایا جاتا تھا
اس کے اوپر اس کی عورت کو بٹھا کر کے زندہ جلایا جاتا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر کے آئے تھے، عورت کی ذات کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے. تو آپ نے عورت کو مقام عطا فرمایا، آپ نے عورت کو مقام عطا فرمایا اور فرمایا اگر عورت آپ کی ماں ہے، آپ کا رشتہ اس سے ماں کا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، تو فرمایا اس ماں کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے. اللہ کے رسول نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی کہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی خدمت کرے گا اور اس کو اپنے سر کا تاج بنائے گا تو تجھے جنت عطا ہوگی. بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، شرم اور عار محسوس کیا جاتا تھا. اور قیامت کے دن جب اس سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس بچی کو کیوں زندہ درگور کیا گیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. جب وہ بچیاں پوچھیں گی کہ ہمیں زندہ درگور کیوں کیا گیا، ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا، کتنی سنگ دلی اور سخت دلی ہوگی. آپ سوچ سکتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں وہ تو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اولاد ہو جسے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہو، اس اولاد کو صرف لڑکی ہونے کے جرم میں زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جائے. انسان اور انسان کی ہمدردی اور انسانی حمیت اس بات کو گوارا نہیں کرتی. انسان کو کسی کتے اور بلی کے بچے کو بھی جو ہے مارتے ہوئے اپنے لیے پریشانی محسوس کرتا ہے، غم محسوس کرتا ہے اور اس کو بھی نہیں مارتا. جائے کہ ایک انسانی جان اس طرح سے ہلاک کر دی جائے. یہ حال تھا ان کا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے ہاں 4 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو تعلیم دے، تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، اچھی جگہ شادی کرا دے، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہو. دونوں ہاتھوں کی اپنے ہاتھ کی انگلیاں اٹھائیں اور فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہو، اس طرح ہوگا. پھر فرمایا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 3 بچیاں ہوں، فرمایا وہ بھی اس طرح ہے. اور فرمایا اگر کسی دوسرے صحابی نے پوچھا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے بھی اس طرح ہے. اور فرمایا کسی دوسرے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، فرمایا ہاں اس کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اللہ کے رسول نے عورت کو مقام دی. اور اگر عورت بیوی ہے تو فرمایا تیرے گھر کی عزت ہے. اور فرمایا فقد استکمل نصف الدین، یہ تیرے آدھے دین کو مکمل کرنے کی ضامن ہے. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، آدھے دین کے بارے میں تو اللہ سے پرہیزگاری اختیار ہے. عورت آدھے دین کی تکمیل ہے. اور فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے بہتر ہے. اخلاق تو ہم بڑے دکھاتے ہیں، دوسروں سے بڑے سلوک کے ساتھ، بڑے ہسمکھ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑے جھک کر کے ملتے ہیں، بڑا اچھا سلام کرتے ہیں. اور جب گھر جاتے ہیں تو چہرے پر 12 بجتے ہیں اور بیوی کو یوں سنایا، بچوں کو یوں لات مارا اور اپنے آپ کو فرعون بنا کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. بیوی سے بچوں سے طریقے سے سلام کلام گفتگو بات چیت ہسمکھ کا چہرہ ہی وہاں ختم ہو جاتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ ایک گھر کے اندر فرعون داخل ہوا. یہ ہمارا مزاج رویہ. جب قیامت کے دن جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا سوال ہوگا، تو حقوق العباد میں سب سے پہلے جو فیصلہ پیش کیا جائے گا وہ میاں بیوی کا ہو، میاں بیوی کا ہو. ہاں یہ جو عورتوں کو جو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور اپنے ماں اور باپ کے نام پر بیوی کو یوں 1 2 3 کر کے فارغ کرتے ہیں، ہوش کے ناخن لے لے تھوڑے. عورت کو بڑا مقام دیا اور فرمایا کیونکہ عورت کی حیثیت اور مقام نہیں تھا نا،
اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تم میں سے بعض لوگ بدبخت ہیں اور بعض لوگ نیکبخت ہیں۔ فرمایا جس عورت کی پہلی اولاد بیٹی ہو، جس عورت کی پہلی اولاد بیٹی ہو وہ عورت نیکبخت ہے۔ ہاں لڑکوں کے پیچھے مرتے ہیں نا، جو لڑکے آپ کو بڑے ہو کر کے پوچھتے بھی نہیں، نافرمانی کرتے، ماں باپ کو جوتے مارتے ہیں، ہاں ان کے لیے مرتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوگی وہ لڑکی نیک بخت ہوگی، یعنی وہ ماں نیک بخت ہوگی۔ نیک بختی کا سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول نے اس عورت کو دیا کہ یہ عورت نیک بخت ہے کہ اس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہوئی۔ ہم لڑکوں کے پیچھے مرے جا رہے ہیں کہ لڑکے ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں، اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کون ہمیں اپنا کمانا ہے، اپنا گھر دیکھنا ہے، اپنا بنانا ہے، اپنے بچوں کو دیکھیں گے۔ ہم ماں باپ کو دیکھتے رہے تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ ذہنیت، مزاج یہ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے عورت کو مقام دیا۔ اگر بہن ہے تو اپنے بھائیوں کا مان ہے، باپ کے لیے اگر بیٹی ہے تو وہی بیٹی باپ کے لیے جنت کی ضامن ہے، ماں ہے تو اولاد کے لیے جنت کی ضامن ہے، بیوی ہے تو آپ کے لیے بھی جنت کی ضامن ہے، آپ کے دین کو مکمل کرنے والی ہے۔ اتنے سارے احکام اللہ نے عورت کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آج مغربی معاشرے نے ہماری عورتوں کا پردہ اتار دیا، ہماری عورتوں کا دوپٹہ سروں سے سرک کر کے زمین تک پہنچ چکا، سر ننگے ہو چکے اور جسم ننگا ہو چکا، چھاتیاں ننگی ہو چکی۔ ہمیں کوئی غیرت نہیں آتی کہ ہماری مائیں بہنیں کہاں گزر رہی، اور اللہ کے رسول نے ہماری ماں بہنوں، بیٹیوں کو اور بیویوں کو کیا مقام اور کیا عزت عطا فرمائی۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ آپ علیہ السلام جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجے۔ ایک اونٹ کے پاس سے گزر ہوا تو اس اونٹ نے اللہ کے رسول کو شکایت کی۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تم اس سے کام پورا لیتے ہو اور تم اس کو چارہ پورا نہیں دیتے، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، آج مجھ سے شکایت کر رہا ہے، کل اللہ سے شکایت کرے گا تو جان کا بچانا مشکل ہو جائے گا، تو اس کو چارہ بھی پورا دیا کرو، جب کام پورا لیتے ہو تو چارہ بھی پورا ڈالو۔ قربانی کے بکرے کے سامنے ایک صحابی نے چھری تیز کی، اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض ہوئے، ڈانٹا کہ تم اس جانور کو تکلیف پہنچا رہے ہو کہ چھری اس کے سامنے تیز کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آپ علیہ السلام مزدور کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، صحابہ آپ سے مصافحہ کر رہے، سب سے آپ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصافحہ فرما رہے۔ اتنے میں ایک صحابی نے سلام کیا تو ان کا ہاتھ بہت زیادہ سخت اور کٹے پٹے ہوئے، نشانات پڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں مزدور ہوں، پتھر توڑتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ چوما اور چوم کر کے فرمایا اس سے بڑھ کر حلال روزی اور حلال کمائی کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یہ شخص اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے، حلال روزی کمانے والا، ہاتھ سے محنت اور مشقت کرنے والا۔ فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب اور دوست ہے۔ اور وہ وقت تھا جب اللہ کے رسول مبعوث ہوئے تھے، مزدوروں کے ساتھ بے تحاشا ظلم زیادتی کی جاتی تھی، اس کا حق دبا دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ حق تلفی کی جاتی تھی اور مزدور کی اجرت نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ ان یجف، کہ اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اسے دے دی جائے۔ یہ مقام، یہ حق، یہ حقوق
مزدور کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیے. اسی لیے تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے. آپ علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے تو رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، مگر بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، علماء دین کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سراپا رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، ہمارے بڑوں کی تعظیم اور عزت نہ کرے، ولم یعظم علماءنا، اور ہمارے علماء دین کی عظمت اور ان کی عزت نہ کرے اور ان کے مقام کی لاج نہ رکھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فلیس منا، فلیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں. بچوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا. ہمارے معاشرے کی بعض برادریوں میں، بعض زبانوں میں اللہ معاف فرمائے ایسا مزاج ہے کہ اپنا بچہ ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنی بیٹی ہے، اس کو گود میں لینے کو شرم اور عار محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں. میں بچوں کو اٹھاؤں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں بچوں کو پیار کروں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. ایسے لوگ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اٹھا کر کے سینے سے لگانا اور چومنا، پیار کرنا، اس سے اس تک سے محروم ہے. کیسی سنگ دلی ہے، کیسی سختی ہے دلوں کے اندر کہ بچوں کے پیار سے بھی محروم ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. بوڑھوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. سفید ریشوں کی عزت، عظمت، ان کی خدمت، ان کے کام آنا، ان کی بات ماننا، ان کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کی عزت بچا لانا، یہ ہمارے نبی نے سکھایا. بڑوں کی قدردانی، ان کی عزت کا، عظمت کا خیال رکھنا، یہ ہمارے نوجوان معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے ہم جب بسوں میں سفر کرتے تھے تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی تھی. کئی نوجوان بیٹھا ہے، کوئی بوڑھا بس میں چڑھ گیا، سفید ریش چڑھ گئے تو نوجوان اپنی جگہ سیٹ خالی کر کے اس بڑے صاحب کو حوالے کرتا تھا، ان کی عزت عظمت کا خیال رکھتا تھا، ان کے بڑھاپے کا خیال کیا جاتا تھا. آج کوئی بچوں کے اندر بھی نہ تربیت ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. گلی کوچوں کے بچے بڑوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ماں باپ کی تربیت ہے. افسوس ہے ایسے ماں باپ پر کہ گلی کوچوں میں پھرنے والے، ہمارے گلی کوچوں کے رہنے والے ہمارے بزرگ، ان کی عزتوں کا یہ حال. بڑے بزرگ گزرتے تھے، پہلے تو بچے سائڈ میں ہٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی عزت عظمت کا خیال کرتے تھے، اپنا کھیل چھوڑ دیتے تھے کہ یہ گزر جائے تو پھر ہم کھیلیں گے. آج گزر رہے ہیں، عورتیں گزر رہی ہیں، کھیل ہو رہا ہے، جو ہے بولے لگ رہی ہیں، بوڑھے کو لگے، عورت کو لگے، کوئی خیال نہیں، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں. یہ ہماری تربیت کی کمی، مگر اللہ کے رسول نے مقام دیا. علماء دین کی قدر کرنا، علماء دین کو ان کی قدردانی اس امت کا حصہ ہے، ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو امت علماء سے محروم ہوتی چلی جائے گی. آخر میں آپ علیہ السلام پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. آپ کا اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا. آپ کو اللہ نے قرآن دیا،
وہ قرآن امت کے لیے رحمت، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی سنت، آپ کا ہر طریقہ اس امت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. ہر چیز اس امت کے لیے رحمت ہے، آپ کی ذات ہی رحمت ہے. اور دنیا میں تو آپ پوری کائنات انسانی کو چلانے کے لیے رحمت ہیں، مگر قیامت کے دن بھی آپ علیہ السلام ہی رحمت بن کر کے پوری انسانیت، صرف امت محمدیہ نہیں، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہوں گے. جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود سے پہلے جب آپ کو مقام محمود دیا جائے گا تو آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. جس وقت پوری کائنات کی تمام انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ اپنے جلال میں ہوں گے اور کوئی اللہ کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا ہوگا، اس وقت میں آپ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور بہت لمبا سجدہ کریں گے. تو اللہ کے جلال کے اندر بھی، غصے کے اندر بھی کمی آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل تعطہ، اور سوال کیجئے کیا آپ کہتے ہیں، اور واشفع تشفع، شفاعت کیجئے، اپنی بات کہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائیں گے اللہ حساب کتاب شروع فرمائیے. امت کھڑی ہے، انسانیت کھڑی ہے، وہ اپنا حساب کتاب چاہتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا. پھر جب آپ کو مقام محمود دیا جائے گا، حوض کوثر دیا جائے گا، پھر آپ کو اللہ کی طرف سے شفاعت کا حق دیا جائے گا. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام امت کے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. آپ جب تک دنیا میں موجود رہے اس وقت تک کافروں کے لیے بھی رحمت بنے رہے. کافر اللہ کے رسول کو کہا کرتے تھے کہ آپ تو عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ عذاب لائیں. اللہ کے رسول سے پہلے جتنے امتوں پر عذاب آیا ان کے نبی کی موجودگی میں بھی عذاب آیا، مگر اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کی موجودگی میں ہم عذاب نہیں دے سکتے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، آپ موجود ہیں ان میں اس لیے ہم ان کو عذاب نہیں دے سکتے. آپ تو کافروں کے لیے بھی رحمت بنے رہے، آپ قیامت کے دن امت کے لیے بھی رحمت بنیں گے. آپ کی رحمت پوری دنیا پر حاوی ہے، پوری انسانیت پر حاوی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے درخواست کی گئی کہ اللہ کے آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے، انہوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی. اللہ کے رسول نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لعن طعن کرنے والا اور بد دعا دینے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا. وانما بعثت رحمہ، میں تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور حدیث میں فرمایا کہ انما انا رحمت مہدات، میں تو بطور ہدیہ کے امت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. مخلوق کے لیے بطور ہدیہ کے لیے، بطور ہدیہ پوری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. آپ کی رحمت پوری امت پر، پوری انسانیت پر، پوری کائنات پر حاوی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انی بعثت رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، میں تو پورے عالم کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا. تو آج بھی امت کا جو حال ہے یہ اللہ کے رسول کی رحمت کے ذریعے، اور جو لوگ ان کے راستوں پر چل رہے، ان کے طریقوں پر زندگی گزار رہے، اسی رحمت کی برکت سے آج ہم بچے ہوئے. یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ جو آج ہم بچے ہوئے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی سیرت، صورت، آپ کا نقش قدم، آپ کی سنتیں، آپ کا دیا ہوا قرآن امت کے لیے رحمت ہے. جب امت اس پر چلتی رہے گی تو آپ کی رحمت کے سائے تلے رہے گی. جب پوری امت اس سے ہٹ جائے گی تو اللہ کا عذاب اور قیامت نازل ہو جائے. تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنی صورت، سیرت، اپنے اخلاق، کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے، آپ کی صورت سے، آپ کی سیرت کے تمام چیزوں کی مشابہت میں پیدا کرنا چاہیے. یہ مہینہ چونکہ آپ علیہ السلام اور کی ولادت اور وفات دونوں کا ہے، امت میں اعتدال ضروری ہے. ہم خوشی منانے میں پاگل نہ ہو جائیں اور غم منانے میں
حد سے تجاوز نہ کر جائیں، افراط اور تفریط نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس امت کو درمیانی اور معتدل امت بنایا گیا ہے۔ نہ ہم خوشی منانے میں زیادہ حد سے تجاوز کریں گے۔ اللہ کے رسول بھیجے گئے، اللہ کے رسول بھیجے گئے، ہم اللہ کے رسول کی ولادت نہیں مناتے، ولادت والے کو مناتے ہیں۔ ہم ولادت نہیں مناتے، ہم ولادت والے کو مناتے ہیں، یعنی آپ کی سنتوں پر عمل کر کے آپ کو مناتے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے آپ کو مناتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، آپ کے مشن کو منا کر کے، آپ کے طریقوں کو منا کر کے آپ کو راضی کرتے ہیں، اور ہمیں آپ کو اور اللہ کو راضی کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو منائیں، ان کی زندگیوں کو منائیں، ان کی زندگیاں ہماری زندگی میں آ جائیں گے تو اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے۔ اور قیامت کے دن جو لوگ بدعتی ہوں گے تو اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ ان کو فرشتے ان کو ہٹائیں گے، فرمایا کہ اللہ کے رسول فرمائیں گے ان کو آنے دو، فرمایا کہ نہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کی دین میں بدعات پیدا کی تھی۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے ہٹا دو ان کو میرے سامنے سے، ہٹا دو ان کو میرے سامنے سے۔ ہاں، دین سمجھ کر کے اور دین کو دین سمجھ کر کے عمل کرنا، ایک دین کی خوشی منانا سنت سمجھ کر کے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ ایک دین کو دین منانا اپنی خوشی سمجھ کر کے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، ایسا طریقہ جو اللہ کے رسول کو راضی کر دے وہ سنت ہے، اور جو اپنی چاہت کے مطابق ہو وہ بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول کی مرضیات کے مطابق اور اللہ کی مرضیات، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، تاکہ ہم اللہ کی رحمتوں کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمتوں کے مستحق بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔